السلام علیکم دوستو، سردار ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم لاہور کے چند ایسے اہم اور تاریخی مقامات کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سوچ کر لوگ زندگی میں کم از کم ایک بار لاہور چلے ہی جاتے ہیں کہ لاہور دیکھے بغیر مرنا دنیا میں نہ آنے کے برابر ہی ہے۔ جس طرح لاہور اپنے چٹپٹے کھانوں، تاریخی مقامات جیسے بادشاہی مسجد، شالیمار گارڈن وغیرہ کی وجہ سے مشہور ہے، جو بھی لاہور جاتا ہے وہ ان جگہوں پر ضرور جاتا ہے۔ لیکن لاہور میں کچھ گمنام مقامات ایسے بھی ہیں جو تاریخی لحاظ سے تو اہم ہیں، مگر ان کے بارے میں خود بہت سارے لاہوریے ہی بہت کم جانتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آئیے دیکھتے ہیں وہ جگہیں کون سی ہیں۔ پہلے نمبر پر دوستو، سرو والا مقبرہ۔ یہ مقبرہ بیگم شرف النساء کا ہے، جسے بعض مورخین نے مشہور تاریخی کردار انارکلی بتایا ہے۔ اس مزار کی خاصیت یہاں موجود بڑے بڑے سروں کے درخت ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں۔ یہ مزار بیگم پورہ کے علاقے میں واقع ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ مقبرہ نواب زکریا خان کی بہن کے لیے بنایا گیا تھا، جو محمد شاہ کے دور میں لاہور کے گورنر تھے۔ یہ مقبرہ 1745 میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں خان جہاں ظفر جنگ کوکل تاش کا مقبرہ۔ یہ مقبرہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے ایک سپاہی ظفر جنگ کوکل تاش کا ہے۔ یہ مزار کنال روڈ پر رائل پمپ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ دیگر کئی تاریخی مقامات کی طرح یہ مقبرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دوستو، یہ مقبرہ 17ویں صدی عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کے عہدِ حکومت کے آخری سالوں میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مقبرہ اورنگزیب کے عہد میں لاہور میں تعمیر کیے جانے والے آخری مقابر میں سے ایک تھا۔ کافی مورخین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ یہ مقبرہ کس شخصیت کا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ خان بہادر ظفر جنگ کوکل تاش کا ہی مقبرہ ہے۔ یہ اس وقت لاہور کے با اقتدار امراء میں سے ایک تھے۔ 1602 عیسوی میں لاہور میں یہ فوت ہوئے اور یہاں ہی انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوستو آتا ہے گلابی باغ دروازہ۔ مغل دور حکومت میں تعمیر کیا جانے والے کئی باغوں میں سے ایک گلابی باغ کے دروازے کے بارے میں بھی بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، اس دروازے کی خصوصیت اس کے خوبصورت نقش و نگار ہیں۔ اس کے اندر شاہ جہاں کی دائی انگا کا مقبرہ بھی واقع ہے۔ یہ دروازہ گرینڈ ٹرنک روڈ پر واقع ہے۔ اس کے بعد دوستو، مریم زمانی بیگم مسجد۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے اور تاریخی مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، یہ مسجد مغل بادشاہ اکبر کی اہلیہ اور شاہ جہاں کی والدہ مریم زمانی بیگم نے تعمیر کروائی تھی۔ تاریخ میں ان خاتون کا جودہ بائی کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد لاہور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس کے بعد دوستو، نونہال سنگھ کی حویلی۔ یہ حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ کی ہے۔ یہ موری گیٹ پر واقع ہے۔ اس حویلی میں شیشے اور مصنوعی پھولوں سے خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ دیواروں پر شاندار آئینے اور مصوری کے شاہکار آویزاں ہیں، جن میں سے بعض کی تنصیب میں سونے کا کام بھی ہوا ہے۔ دوستو، حویلی کو لاہور میں سکھ فن تعمیر کی بہترین مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور کے بعد سے یہ عمارت وکٹوریہ گرلز اسکول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے علی مردان خان کا مقبرہ۔ علی مردان خان شاہ جہاں کی فوج کا ایک جرنیل تھا۔
اس کا مقبرہ مغل پورہ روڈ سے 300 کلومیٹر دور آگے جا کر واقع ہے۔ یہ نواب علی مردان خان ایک زبردست انجینئر بھی تھا، اس کو باغات و عمارات کا بہت شوق تھا۔ اس پر بہت ساری لوگ داستانیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اس کا مقبرہ 1630 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سردار ٹی وی۔ تھینکس فار واچنگ۔